السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیچھے جو مسجد آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ مسجد غمامہ ہے۔ مسجد غمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے مسجد غمامہ کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا۔ یہ تب مصلی جو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ فخرج الی المصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف نکلے۔ یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ادا فرماتے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے تھے، سوائے چند نمازوں کے جو مسجد نبوی میں پڑھی گئی ہیں، صلاۃ الجنازہ۔ باقی تمام جنازے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس جگہ پہ ادا کرتے تھے۔ مسجد غمامہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے مسجد غمامہ۔ مسجد غمامہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ اس لیے کیونکہ جو روایتوں میں چند کتابوں میں آیا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نکلے صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے۔ قحط سالی تھی، بارش کئی دنوں سے نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے کہ یہاں نماز ادا کریں، صلاۃ الاستسقاء پڑھ کر اللہ سے دعا کرے بارش نازل فرمائے۔ تو سورج نکلا ہوا تھا اس دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اوپر سورج کافی اس کی روشنی تھی اور گرمی تھی، تو ایک بادل آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دینے لگا، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ رکھا گیا ہے۔ اس بادل کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو سایہ دینے لگا تھا۔ لیکن ویسے جو کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، تو یہ مصلی کے نام سے معروف ہے۔ سب سے پہلی تعمیر جو اس کی کروائی تو وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے تعمیر کروائی تھی مسجد کی، اور یہ بھی انہوں نے صرف اس مسجد کی نہیں بلکہ وہ جو سارے تاریخی مقامات ہیں مدینہ المنورہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، انہوں نے وہاں ایک عزم کیا کہ وہاں پر مسجدیں تعمیر کروائی۔ یہاں اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، صلاۃ الغائب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ نکلو اور اپنے ساتھی جو اللہ کے بندے کے لیے دعا کرو جو فوت ہو گئے ہیں حبشہ میں، اس کے لیے دعا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نکال کر یہاں لے آئے مصلی پر، اور ان کے لیے نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔ مجھے دروازہ کھلا نظر آ رہا ہے، اللہ کرے اندر جا سکتے ہیں۔ ویسے تو دروازہ عموماً بند ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، خوش قسمتی ہے۔ عموماً یہ جگہ بند رہتی ہے، لیکن الحمدللہ آج مسجد غمامہ اندر سے ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز ادا کی، مسجد غمامہ کے نام سے جو معروف ہے۔ اندر ہیں آپ اس وقت الحمدللہ، اور جو عیدین کی نماز کے علاوہ جنازے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ادا کی۔ جنازے کی نمازیں یہاں پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجاشی پر جو غائبانہ نماز ادا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی یہیں پر ادا کی۔ اللہ اکبر، اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا کی. ہم بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں باقی. یہ بالکل مسجد نبوی کے قریب ہے مسجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ میرے زیادہ ہی قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا. اور ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرماتے ہیں, 10 درجات بلند فرماتے ہیں, جہنم سے دور فرماتے ہیں اس شخص کو, اور اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے.